نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ جیسے تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ یہ حق بات کے بارے میں اس کے روشن ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑتے تھے، گویا انہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دو گروہ میں ایک تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے کہ جس میں کانٹے کا کھٹکا نہ ہو، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچا کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹا کر دکھائے، اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک شام سے ابو سفیان کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آنے کی خبر پا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے تو مکہ مکرمہ سے ابو جہل قریش کا ایک لشکر لے کر اس تجارتی قافلے کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ ابو سفیان تو رستے سے کترا کر اپنے قافلے کے ہمراہ وہ ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑے، اور ابو جہل جو ایک قافلہ لے کر آیا تھا، یعنی 1000 کی فوج لے کر، اور اس کے رفیقوں نے اس سے کہا کہ قافلہ تو بچ گیا، اس لیے اب مکہ مکرمہ واپس چلو۔ ابو جہل نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ حضور سے وہ جنگ کے ارادے سے اب وہ بدر کی طرف چل پڑا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہا کہ تم بھی چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ دو گروہ، یعنی اللہ نے پہلے خبر دے دی تھی، ایک ابو جہل پورا قافلہ لے کر آ رہا ہے جنگ کے ارادے سے، اور یہ ایک تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کے ساتھ تھا۔ حضور نے پہلے بتا دی، اللہ نے پہلے حضور کو بتا دیا، اور حضور نے اپنے صحابہ سے مشورے کے درمیان بتایا کہ ان دو گروہوں میں سے اللہ رب العالمین ایک پر تو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ پہلے سے اللہ نے یہ بتا دیا تھا، اب یہ نہ بتایا تھا کہ کس پر فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے اس بات میں موافقت کی، لیکن بعض صحابہ کرام نے یہ عذر پیش کیا کہ حضور ہم اس تیاری سے نہیں چلے تھے، اور نہ ہماری تعداد اتنی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کافی اسلحے کا سامان ہے۔ جب چند صحابہ کرام نے یہ عذر حضور کی بارگاہ میں رکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عذر بہت گرا گزرا، آپ کی طبیعت پر شاق گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، قافلہ تو ساحل کی طرف نکل گیا، اب ابو جہل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر پھر وہ چند صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ابو جہل کو چھوڑیے، یہ جو قافلہ جو نکل گیا اسی کے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے یہ کہا کہ دشمن کے لشکر کو چھوڑ دیے تو میرے حضور کو یہ بات بھی ناپسند آئی، اور حضور کی طبیعت پر یہ بات بھی گرا گزری۔ تو صدیق اکبر اور
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کھڑے ہو گئے، یہ دونوں شیخین حضرات کھڑے ہو گئے اور اپنے اخلاص، فرما برداری اور رضا جوئی اور جانثاری کا حضور کی بارگاہ میں اظہار کیا، اور بڑی قوت اور استحکام کے ساتھ عرض کی کہ حضور کی مرضی مبارک کے خلاف سستی کرنے والے ہم نہیں۔ یعنی سب سے پہلے یہ شیخین کریمین نے حضور کو راضی کرنے کے لیے بتا دیا، یا رسول اللہ آپ کی جو مرضی ہے وہی ہوگا، ہمیں آپ کی مرضی کے خلاف سستی کرتا ہوا نہ پائیں گے۔ پھر جب انہوں نے اور صحابہ نے بھی دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ نے بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جو حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے آپ وہی کیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، کبھی پیچھے نہ ہٹیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم نے بھی آپ کی تصدیق کی ہے اور ہم نے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے آپ کی اتباع میں اگر آج ہمیں آپ نے سمندر میں کود جانے کا بھی کہا تو کوئی عذر ہم پیش نہیں کریں گے۔ یہ صحابہ نے، دوسرے صحابہ نے یہ جذبہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے یہ جذبہ پیش کیا پھر حضور نے فرمایا چلو اب اللہ کی برکت پر بھروسہ کرتے ہوئے چلو، اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ جب صحابہ نے اپنے جذبے کا اظہار کیا پھر بدر کے میدان میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے اظہار کر دیا تو پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے تو دشمنوں کے گرنے کی جگہ بھی نظر آ رہی ہے، ابھی جنگ ہوئی نہیں لیکن حضور اپنے صحابہ کو پہلے سے بشارت دے رہے، اور فرمایا کہ جہاں تک کہ حضور نے ایک ایک کافر جہاں گرنے والا تھا اس مقام کی نشاندہی بھی کر دی، یہاں فلاں جگہ، اس جگہ کافر یہ مرے گا، یہاں یہ کٹ کر مرے گا، یہاں یہ کٹ کر مرے گا۔ حضور نے یہ نشانات لگا دیے، اور معجزہ یہی دیکھا گیا کہ جب جنگ کے بعد صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس جگہ میرے آقا نے جس کافر کے لیے کہا تھا اسی جگہ وہ مرا ہوا پایا ہوا تھا۔ یعنی یہ وہ بشارت اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز الحکیم۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا تو وہ 1000 کی تعداد میں تھے، اور صحابہ جو حضور کے ساتھ تھے اس میں تعداد 319 مفسرین نے لکھی کہ ان میں سے 319 مرد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا اور اپنے بابرکت ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے یہ دعا کرنے لگے، یا رب تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، یا رب تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، وہ ہمیں عنایت فرما، یا رب اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو یعنی 319 کو ہلاک کر دے گا تو میرے مولا تیری زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضور اسی طرح دعا کرتے رہے یہاں تک کہ حضور کے مبارک کندھوں پر جو چادر شریف تھی وہ نیچے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ چادر مبارک کندھا شریف سے ہٹ گئی ہے، تو آپ کے مبارک شانوں پر چادر مبارک ڈال کر حضرت صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں اس طرح عرض کیا، یا نبی اللہ اپنے رب کے ساتھ آپ کی مناجات کافی ہو گئی اور وہ آپ کا رب اپنا وعدہ جلد پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں یہ بشارت دی گئی کہ 1000 فرشتے، پھر 3000، پھر 5000، یعنی محبوب آپ نے اپنے غلاموں کو بتا دینا ہے میری مدد آئے گی، فرشتوں کے ذریعے آئے گی۔ حالانکہ اللہ کا صرف ایک حکم بھی ہو جاتا تو ایک فرشتہ بھی سب کے لیے کافی تھا، یعنی 1000
1000 کافروں کے لیے ایک فرشتہ بھی، لیکن یہ محبوب کے غلاموں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا 1000، پھر فرمایا 3000، پھر 5000۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کہ مسلمان اس دن کافروں کا تعاقب کرتے تھے اور کافر مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا کہ اچانک ابھی تو مسلمان پیچھے تھا، یعنی اسے مارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، صرف مسلمان اس کافر کے آگے، یعنی کافر آگے بھاگ رہا ہے مسلمان پیچھے۔ تو یہاں تک مفسرین لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ کافر آگے بڑھتا تھا تو ایک آواز سنائی دیتی تھی غیبی، اور وہ یہ کلمہ سنائی دیتا تھا، اقدم حیزوم، اقدم حیزوم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھ اے حیزوم۔ حیزوم کون ہے؟ تو یاد رکھیے حیزوم حضرت جبریل امین کا گھوڑے کا نام تھا، حیزوم، یعنی یہ آواز آتی تھی، اور جیسے اقدم حیزوم کی آواز آتی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے کسی نے اڑا دی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جنگ کے بعد یہ جو اپنی آنکھوں سے یہ معائنہ کیا تھا تو میرے آقا کی بارگاہ میں کہا ہم نے تو ایسی ایسی آواز سنی اور اس طرح دیکھا کہ ہماری تلوار چلانے سے پہلے ہی کافر گر کر مر جاتا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، یہ تیسرے آسمان کی مدد اللہ کی طرف سے آ گئی تھی، یعنی اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اور یاد کرو جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غنودگی یعنی میدان جنگ میں نیند آ جائے، یعنی اونگ آ جائے، غنودگی آ جائے، فرماتے ہیں کہ یہ نشانی ہے امن کی، یعنی جنگ میں ہو تو امن ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر نماز میں اونگ آئے، یعنی نماز میں نیند آ رہی ہو، اونگ آ رہی ہو، تو فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جنگ میں غنودگی یہ امن کا ہونا اس سے ظاہر ہے کہ جسے جاہن کا اندیشہ ہو کبھی جنگ کے میدان میں اونگ آ نہیں سکتی، کیونکہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ خطرے کا مقام ہوتا ہے، بے چینی کا مقام ہوتا ہے، اور شدید خوف کے وقت غنودگی کا آنا یہ حصول امن اور زوال خوف کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کو دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت سے جانوں کا خوف ہوا اور تو ان پر بہت زیادہ پیاس لگی۔ اب یہ دیکھیے جب انسان کو خوف ہو تو پیاس زیادہ لگتی ہے، یہ غزوہ بدر کے صحابہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یعنی جس انسان کو خوف ہو تو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اسی طرح موت کے وقت انسان کو پیاس زیادہ لگ جاتی ہے کہ اگر یہ وہ چیزیں ہیں، یہ ہمیں سب قرآن بتا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت میدان بدر میں جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہماری تعداد کم ہے، سامنے دشمن کی تعداد زیادہ ہے، تو جان کا خوف ہوا اور بہت زیادہ پیاس لگی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اب اللہ کی مدد کیسے آئی؟ تو فرمایا کہ اللہ نے تمام صحابہ پر غنودگی ڈال دی کہ انہیں نیند آ گئی میدان جنگ میں، جس سے انہیں راحت نصیب ہوئی اور ان کو جو تھکن ہو رہی تھی اور پیاس لگی ہوئی تھی وہ دور ہو گئی اور وہ دشمن سے جنگ کرنے پر قادر ہوئے۔ یہ اونگ آنا یہ ان کے حق میں نعمت تھی، اور یہ اونگ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ معجزے کے بھی حکم میں ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ ہر انسان کو ایک ساتھ اونگ نہیں آ سکتی، لیکن وہ 319 جو صحابہ تھے ایک ساتھ کثیر جماعت پر اونگ آنا یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک معجزہ تھا اور اپنے محبوب کے غلاموں کو دکھانا تھا کہ دیکھو میری کیسی مدد آتی ہے، اور یہ خلاف عادت کام تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ غزوہ بدر میں جب صحابہ پہنچے تو
کافروں نے پہلے سے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا جہاں پانی تھا اور جہاں بالکل چٹیل میدان جہاں سے بالکل آسانی سے جنگ کر سکتے تھے، لیکن غزوہ بدر کے دن جب مسلمان پہنچے صحابہ تو وہاں ریگستان میں اترے۔ اب جب اترے تو جو صحابہ کے جو جانور تھے وہ اور صحابہ کے پاؤں زمین میں دھس رہے تھے، یعنی وہ ریتیلی زمین ایسی تھی کہ پانی بالکل اس میں پاؤں دھس جاتے تھے، اور مشرکین جو تھے وہ پہلے سے اچھی جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ صحابہ کرام میں سے بعض کو وضو کی حاجت ہوئی، بعض کو غسل کی بھی حاجت ہوئی، اور اس کے ساتھ پیاس بھی شدید لگی ہوئی تھی۔ اب ان کے دل میں شیطان نے اس مقام پر وسوسہ ڈالا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان دیکھیے کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، کہ وہاں اس بدر کے میدان میں صحابہ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارا گمان ہے کہ تم حق پر ہو، اور تم میں جو یہ اللہ کے نبی ہیں اور تم اللہ والے ہو، جبکہ حال تو یہ ہے کہ مشرکین دیکھو غالب ہو کر پانی پر بھی پہنچ گئے، اور تم میں سے کسی کو وضو کی بھی ضرورت ہے، تم میں سے کسی کو غسل کی بھی ضرورت ہو گئی، اور تم بغیر وضو غسل کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، اور تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ تم دشمن پر فتح بھی پا لو گے۔ اب یہ دیکھیں شیطان نے کتنا خطرناک وار کیا صحابہ کرام، اور اب اللہ نے جب شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، اللہ نے کرم کیا کیا اس بدر کے میدان میں، اس بدر کے میدان میں قرآن کہتا ہے کہ ان کا وسوسہ اللہ نے ایسے ظاہر کیا کہ اللہ نے بارش کو نازل کر دیا۔ اس بدر کے میدان میں اللہ نے بارش بھیجی کہ جس سے پوری وادی سیراب ہو گئی۔ مسلمانوں نے اس بارش کے پانی سے پانی بھی پیا، غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، اپنی سواریوں کو بھی پانی پلایا، اپنے برتنوں کو بھی پانی سے بھر لیا، اور بارش کی اتنی اللہ نے دی کہ وہ جو جہاں پانی وہ جو زمین میں پاؤں دھس رہے تھے، اللہ نے اس پانی کی وجہ سے غبار کو بھی بٹھا دیا، اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم جمنے لگے۔ صحابہ کرام کے دل خوش ہو گئے، اور بارش کی نعمت یہ کامیابی اور فتح ہونے کی دلیل تھی۔ ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے اتنی ساری نشانیاں اللہ دکھا رہا تھا۔ آگے کیا ہوا وہ بھی بہت زبردست قرآن نے بیان کیا، کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی مدد پر ہمیں بھی اللہ بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بندہ رب پر بھروسہ کرے، اس کی مدد ضرور آتی ہے۔ یہی سبق ہمیں غزوہ بدر میں ملا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات پر ہمیں کامل بھروسہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین غزوہ بدر کے صحابہ کا صدقہ یا اللہ ہمیں بھی تیرے محبوب کا سچا غلام بنا دے، تیرے محبوب کا سچا عشق عطا کر دے، تیرے محبوب کی سچی غلامی اور اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری زندگیوں کو یا اللہ قرآن و سنت والی زندگی بنا دے، اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کر دے، پاکیزہ سوچ عطا کر دے، پاکیزہ زبان عطا کر دے، ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ایسا کرم کر دے۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہماری ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو آج کے شب جمعہ کے صدقے میں، درس قرآن کے صدقے میں، اپنے محبوب کے صدقے میں، غزوہ بدر کے صحابہ کے صدقے میں اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر